چلنا مشکل ہے، اٹھنا مشکل ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، جان بچانے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی زبان بن جاتا ہے، اللہ ان کے کان بن جاتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ ان کے پاؤں بن جاتا ہے۔ اے اللہ تیری تو شان ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پر مولا پھر تو یہ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے ہو جاتے ہیں میں ان کا ہو جاتا ہوں، پھر وہ بولتے خود نہیں ہیں، ان کی زبان سے حق آیا ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور آپ اولیاء اللہ کی لسٹ میں سر فہرست ہیں۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ دین اسلام کی پاسداری کرنے والے اور اپنے مریدین کو بھی دین اسلام کی پاسداری کرنے کا کہنے والے، آمادہ کرنے والے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نواح میں ایک جناب عالم رہتا تھا جو بڑا مغرور تھا، اپنے علم پر اس کو بہت زیادہ فخر تھا، کسی وہ جناب دوسرے کو اپنے خاطر میں لاتا ہی نہیں تھا۔ حضرت جناب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک دن وہ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھتا کیا ہے کہ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مریدین کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، وہ آپ سے ایسے بات کرنے لگا کہ جیسے آپ کی بے عزتی کر رہا ہو۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا پڑتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں اے بندے خدا مجھے بتاؤ دین اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اس نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا پڑتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم نے تو سنا ہے کہ اسلام کے 6 رکن ہوتے ہیں۔ جب اس نے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سنی تو غصے سے آگ بگولا ہوا اور کہنے لگا جس سے بھی آپ نے سنا ہے بہت غلط سنا ہے، بلکہ اسلام کے 5 رکن ہے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر مسکرائے، پھر فرمایا کہ نہیں ہم نے اہل علم سے سنا ہے کہ اسلام کے 6 رکن ہیں، اور 6واں رکن جو ہے اسلام کا وہ روٹی ہے، وہ روٹی ہے، وہ روٹی ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی اور زیادہ غصے میں آ گیا اور جلدی سے وہاں سے اٹھ کر چلتا بنا، کہنے لگا کہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے نصیحت کے بعد ظالموں کے پاس ہرگز نہ بیٹھو۔ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافی منت ماجد کی، کہا کہ آپ بیٹھیے، رکیے تو صحیح، ہماری بات تو سنیں، لیکن وہ تھا کہ اپنے علم پر اتنا مغرور تھا کہ وہ آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ خدا کا کرنا اللہ نے اسے موقع عطا کر دیا، وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ میں چلا گیا، حج کیا، وہاں ہی مقیم ہو گیا، 7 سال تک وہاں مقیم رہا، اور 7 سال کے بعد جب وہ دوبارہ واپسی کے لیے بحری جہاز پر بیٹھا تو خدا کا کرنا جب سمندر کے بیچ وہ بحری جہاز آیا تو وہ بحری جہاز طوفانوں میں پھنس گیا، بارش اور اتنی تیز آندھی میں وہ جناب سارا کا سارا جہاز جو تھا وہ غرق ہو گیا۔ وہ عالم صاحب جو تھے، وہ مولوی صاحب جو تھے، ایک تختہ پر اپنے جان کو بچانے میں کامیاب رہے، اور وہ تختہ ہوا سے چلتا چلتا آہستہ آہستہ وہ ایک جریرے پر لگ جاتا ہے۔ آخر کار وہ جریرے پر جب وہ تختہ لگتا ہے تو وہ جریرے پر آ جاتا ہے، دیکھتا کیا ہے وہاں تو کوئی سبزہ نہیں ہے، وہاں تو کوئی درخت بھی نہیں ہے، وہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی پرند نہیں ہے، کوئی چرند نہیں ہے۔ وہ حیران پریشان ہے، جب وہ پانی کو منہ لگاتا ہے تو پانی بھی سمندر کا کھارا ہے، پانی بھی سمندر کا کوڑا ہے، اور کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ رات پڑ جاتی ہے، اگلا دن آ جاتا ہے، بھوک سے نڈال ہو جاتا ہے، پانی سے پریشان ہو جاتا ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ آخر کار جب شدت کی پیاس لگ جاتی ہے، شدت کی بھوک لگ جاتی ہے، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ اب میں کیا کروں، یہاں تو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، دور دور تک نہ تو کوئی انسان دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی جناب بھیڑا نظر آتا ہے، اب کہاں جاؤں، کیسے جاؤں؟ لیکن اچانک اس کے کان میں ایک آواز گونجتی ہے، روٹی لے لو، روٹی لے لو، روٹی لے لو۔ جب وہ آواز سنتا ہے چلنا مشکل ہے،
اٹھنا مشکل ہے لیکن مرتا کیا نہ کرتا، جان بچانے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جب دیکھتا ہے جناب چہرے پر سفید ریش داڑھی والے بابا ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، سر پہ پگڑی ہے، ہاتھ میں جناب ایک ڈول ہے، ڈول میں پانی ہے، سر پہ ایک ٹوکری ہے، ٹوکری میں روٹی ہے، آواز لگا رہا ہے روٹی لے لو، روٹی لے لو۔ وہ قریب جا کر کہتا ہے اے اللہ کے بندے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہاں میں فری میں دینے کے لیے نہیں آیا، مجھے پیسے چاہیے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو لاؤ مجھے پیسے دو، میں تجھے کھانا دے دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے وہ خدا کے بندے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پلیز مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں فری میں کھانا کیسے دے سکتا ہوں، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں گا اگر میں فری میں بانٹتا چلا گیا۔ وہ بڑا بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ وہ کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، میں عالم دین بھی ہوں، میں نے 7 حج کیے ہیں، الحمدللہ ساری زندگی زکاتیں دی ہیں، صدقہ خیرات کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، خدا کا واسطہ مجھے ایک روٹی دے دے، مجھے پینے کے لیے پانی دے دے، میری زندگی بچ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ نہیں میں روٹی نہیں دے سکتا۔ وہ کہتا اگر روٹی نہیں دے سکتے تو بتاؤ اس کے بدلے میں کیا لوگے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اچھا پہلے مجھے تحریر لکھ کر دو کہ جو تو نے 7 حج کیے ہیں وہ 7 کے 7 حج مجھے دے دیے۔ وہ تحریر لکھتا ہے اور کہتا ہے میں نے 7 کے 7 حج آپ کو دے دیے ہیں۔ جناب جس وقت وہ یہ 7 حج ان کے نام لکھ دیتا ہے، وہ روٹی دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک دن گزارتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، پھر وہ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو جاتا ہے۔ اگلا دن آتا ہے، پھر دیکھتا ہے کیا کروں، اب کہاں جاؤں، کیسے کہاں سے کھاؤں، کچھ نظر نہیں آتا۔ دیکھتا کیا ہے، پھر وہ کانوں میں آواز گونجتی ہے اور روٹی لے لو۔ پھر وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، کہتا ہے مجھے خدا کے لیے روٹی دے دو۔ وہ کہتے ہیں بھائی فری میں دینے کے لیے میں نہیں لایا، میرے بچے ہیں، میں ان کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہے، میرے پاس روزے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ لو، یہ روزے مجھے دے دو، لکھ دو تحریر۔ وہ روزے دے دیتا ہے، تحریر لکھ دیتا ہے۔ وہ پھر جناب 2-4 دن گزرتے ہیں، پھر بھوک سے نڈال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ بزرگ آتے ہیں، روٹی لے لو۔ اسی طرح وہ حج بھی دے دیتا ہے، وہ نمازیں بھی دے دیتا ہے، روزے بھی دے دیتا ہے، اس کے پاس جتنی عبادتیں تھیں وہ ساری کی ساری دے دیتا ہے۔ جب آخری دن آتا ہے تو وہ بزرگ پھر آتے ہیں اور روٹی لے لو اور روٹی لے لو۔ وہ پھر دوڑ کر آتا ہے، کہتا خدا کا واسطہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تجھے تحریر لکھ کر دینی ہوگی، جو بھی تیرے اعمال ہیں، جو بھی تیری نیکیاں ہیں، جو بھی تیری عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری مجھے دی ہیں تو نے، پھر روٹی دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں تحریر لکھ دیتا ہوں۔ وہ تحریر لکھتا ہے اور لکھ کر کہتا ہے میں نے روزے، حج، نمازیں، زکاتیں، جو کچھ میرے پاس تھا وہ سارا کا سارا تجھے دے دیا، یہ لو اور مجھے اس کے بدلے میں روٹی دے دو۔ وہ بزرگ اسے روٹی دے دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ اچانک دیکھتا کیا ہے کہ ایک بحری جہاز ہے، وہ اپنے سر کا ایک دوپٹہ اتارتا ہے، وہ دور سے لہراتا ہے، جریدے پر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی بندہ ہے۔ وہ جناب بحری جہاز میں ایک کشتی کو بھیجتے ہیں، اسے اٹھا کر وہاں سے واپس لے جاتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ ہندوستان کی سرزمین پہنچتا ہے تو وہاں سے پھر اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں پاک پتن جاتا ہوں اور حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر جناب سلام عرض کرتا ہو۔ جب حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر کیا تھا حضرت بابا فرید دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، وہ بھی ملا، بڑا خوش ہوا حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کر۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اے مولانا صاحب بتاؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی حضور میں 7 سال تک مکہ شریف میں رہا ہوں، میں 7 سال تک مکہ میں رہا، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، نمازیں پڑھی۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں مبارک ہو،
خوش نصیب ہے تو کہ تجھے اللہ نے اپنے بیت اللہ میں 7 سال تک رہنے کی توفیق دی۔ وہ کہتا ہے جی حضور الحمدللہ۔ فرمایا کہ اب تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ وہ بولا مجھے آپ سے کوئی ناراضگی نہیں، اگر ناراضگی ہوتی تو میں یوں آپ سے ملنے کے لیے ہرگز نہ آتا۔ آپ نے فرمایا سفر حرمین سے قبل میں نے تم سے کہا تھا دین اسلام کے 6 رکن ہیں، تم نے میری بات پر غصہ کیا تھا، ہمیں ظالم قوم کہہ کر وہاں سے چل دیے تھے۔ وہ عالم بابا فرید کی بات سن کر بولا مجھے یہ واقعہ یاد نہیں ہے، میرا موقف یہی ہے کہ دین اسلام کے 5 رکن ہیں۔ کچھ لوگ اپنی جہالت کی بنا پر غلط بات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں دین اسلام کے 6 رکن کے متعلق بتاتا ہوں کہ دین اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ تحریر دکھاتا ہوں جو آپ نے تحریر کی تھی۔ وہ عالم حضرت بابا فرید کی بات کو نہ سمجھ سکا، کہنے لگا کہ مجھے وہ تحریر دکھائیں۔ آپ نے خادم سے کہا فلاں کتاب لاؤ۔ جب وہ خادم کتاب لایا تو آپ نے خادم اور دیگر لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور پھر کتاب کے ورق پلٹنے کے بعد ایک جگہ موجود اس عالم کی تحریر کردہ وہ تحریر دکھا دی جو اس نے روٹی کھلانے والے شخص کو لکھ کر دی تھی۔ اس عالم نے جب وہ تحریر دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا، پھر جب ہوش آیا تو آپ سے معافی مانگے اور آپ کے دست حق پر بیعت ہو کر آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا۔ یہ اللہ والے ہیں جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ حق